اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اور آج کے پروگرام کا موضوع، اس کو ہم پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بعض ایسے موضوعات ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی شکل میں انسان کو دیا ہے۔ یہ وہ امتحان ہے کہ جس میں سرخرو ہو کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر سے پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رہبانیت اختیار کر لے، ترک دنیا کرے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے لیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقاعدہ ایک لائے عمل بنا کے دیا، ایک ایسی کتاب نازل فرمائی قرآن حکیم کی شکل میں کہ جس میں ایک ضابطہ حیات انسان کو عطا فرما دیا کہ اس کے تحت زندگی گزارو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو بیاں۔ انسان کو اللہ نے مخلوق کے ساتھ اپنے بہترین رویے کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ کسوٹی پر پرکھا جائے گا، پرکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ دنیا میں کس طرح کا عمل اختیار کیے ہوئے، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا۔ وہ واضح ترین سوالات جو انسان سے کیے جائیں گے وہ بھی بتا دیے گئے کہ قبر میں جب تم جاؤ گے تو تم سے پہلے کیا کیا پوچھا جائے گا، پھر بعد کے مراحل کیا ہیں، زندگی کے بعد، اس زندگی کے بعد جب آپ سے سوال اور جواب کا مرحلہ آئے گا تو کیا رویہ ہوگا، کیا پوچھا جائے گا، اس کے جواب میں آپ کو کیا ملنا ہے، یہ بھی انسان کو پتہ ہے۔ تو انسان دنیا گزارنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا گزارنے کے لیے انسان کو انسانوں سے روابط اور تعلق میں اپنے معاملات کو کس طرح سے رکھنا ہے، اس کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ اپنے معاف کرا کے آؤ، ان کے معاملات کو نمٹا کر آؤ، کیونکہ کسی شخص نے اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی جو اچھے اعمال ہیں وہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ہم دنیا میں رہتے بھی کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے۔ اور آج کا موضوع بھی انہی روابط، انہی تعلقات اور اللہ کی مخلوق سے جو ہم جس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ اور آج کا بڑا خوبصورت موضوع حق تلفی، اس حق تلفی کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں ہمیشہ ان کی علمیت کا قائل رہتا ہوں، اس لیے ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں، ابھی بھی ہماری گفتگو یہی چل رہی تھی کہ ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب، آپ بھی صاحب علم شخصیت ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس نسبت سے کہ دنیا بھر کو آپ دین کے علم کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، اور ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، لوگ جو ہیں، پہلا سوال جو میرا ہے وہ ہے کسی کے مال کو غصب کر لینے کے حوالے سے۔ اکثر لوگ کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، کیا احکامات ہیں، کس طرح سے مذمت کی گئی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں، جسے کہتے ہیں نا کرسٹل کلیئر، کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے اس کے اندر، بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب یہ ناحق کھانے کے اندر جتنی بھی باطل صورتیں وہ ساری آ گئیں اس کے اندر، اس کے اندر ظلم بھی آ گیا، غصب بھی آ گیا، چوری بھی آ گئی، اور جتنی بھی اس سے متعلقہ صورتیں بنتی ہیں کسی کے بھی مال کو ناحق کھانے کی، وہ ساری اس ممانعت کے تحت آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں منع کر دیا۔ پھر جس طرح انسان کی جان ہمارے لیے محترم ہے مسلمان کی، جس طرح مسلمان کی آبرو عزت ہمارے لیے محترم ہے، اس کی حرمت رکھی گئی ہے، اسی طرح مسلمان کے مال کی بھی حرمت رکھی گئی ہے کہ مسلمان معصوم المال بھی ہے، معصوم الدم بھی ہے،
معصوم العرض بھی ہے اور معصوم المال بھی ہے کہ اس کا مال معصوم ہے یعنی محفوظ ہے، اس کا مال ہم بغیر اس کی رضامندی کے، بغیر اس کے اذن کے نہیں لے سکتے ناحق طریقے سے۔ صحیح۔ اور بلکہ جو شریعت مطالعہ کے جو مقاصد ہوتے ہیں جنہیں کلیات خمس بھی کہتے ہیں، مقاصد خمسہ بھی کہا جاتا ہے، کہ شریعت جن 5 مقاصد کے لیے احکام دیتی ہے ان 5 مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد حفظ مال بھی ہے، مال کی حفاظت کرنا۔ تو یعنی شریعت اس کو اتنا اہم قرار دیتی ہے، اور سرکار علیہ السلام نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جہاں آبرو کی حرمت بیان فرمائی تھی، جہاں جان کی حرمت بیان فرمائی تھی، وہیں اسی طرح آپ نے مال کی بھی حرمت بیان فرمائی تھی کہ تمہارے مال بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، بغیر باہمی رضامندی کے، شرعی طریقے کے بغیر، اذن شرعی کے بغیر مال کسی کا ناحق نہیں لے سکتے۔ اور لوگ آج کل دیکھیں جس طرح ناحق مال لیتے ہیں، اور بالخصوص بہت ساری صورتیں ہیں، ان کے اندر ایک بڑی اہم صورت جو ہمارے بڑے شہروں میں بالخصوص پیش آ رہی ہے، اور اب تو خیر نہیں، باہر جو ہے وہ گاؤں گوٹ کی طرف بھی یہ وبا جا رہی ہے، کیا ہے کہ لوگ اگلوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، اس کے لیے تو بطور خاص حدیث مبارک آئی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض، جو کسی کی ایک بالش زمین، پوری زمین نہیں، بڑا ایسا نہیں، صرف ایک بالش زمین پہ کوئی کسی کی اس پر قبضہ کر لے، اسے کاٹ لے، اس پر اپنا قبضہ جمائے ظالمانہ غاصبانہ، تو اس کے بارے میں آگے اس کی وعید کیا ارشاد فرمایا طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی گردن میں 7 زمینوں سے توق ڈالے گا۔ اچھا، 7 ایک بالش زمین آپ نے کسی کی دبائی تو 7 زمینوں سے کا توق۔ اب 7 زمینوں کے توق کی مختلف توجیحات محدثین نے کی ہیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دے گا، اور اس طرح دھسائے گا کہ 7 زمینیں اس کے گلے کے گرد توق بن جائیں گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً تو اسے زمین کا توق نہیں بنائے گا، بلکہ اسے یہ فرمائے گا کہ تم 7 زمینوں کو کھودو اور کھود کر توق بناؤ اپنے گلے میں۔ تو ظاہری بات ہے بندہ اس پر قادر نہیں کہ وہ 7 زمینیں کھود کر توق بنا سکے، لیکن چونکہ حکم ہوگا تو اب وہ اس کے لیے اذیت اور تکلیف کی صورت ہوگی کہ اسے کہا جائے گا تم کھودتے رہو۔ یہ ایک بالی زمین کسی کی قبضہ کرنے پہ ہے، ایک بالی زمین قبضہ کرنے پہ جو ہے وہ اس طرح کی صدا بیان فرمائی گئی اور اس طرح کے وعید بیان فرمائی گئی۔ تو یہاں جو لوگ وہ پورے جو اگلوں کے قبضے کر لیتے ہیں، پوری زمین پر قبضہ کرتے ہیں، پھر پلازے بنا لیتے ہیں، فلیٹس بنا لیتے ہیں، چاہے کمرشل استعمال کے لیے بنائیں یا جو ہے وہ ریزیڈینشل بنائیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ ریزیڈینشل ایریا بنا کے آگے اس کو بیچ دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ دکانیں بنا کر لوگ سرکاری زمینوں پہ قبضہ آپ کا جو پلاٹ ہے آپ اس سے آگے بڑھا لیتے ہیں، اس سے آگے بڑھا لیتے ہیں، بالکل۔ بلکہ جو ہے گھر بناتے ہیں، گھر بناتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی دیوار اگر آگے کی طرف سرکا دی، اور بعض کا لوگ دیکھا دیکھی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اگر کوئی تھوڑا سا گلی جو ہوتی ہے اس میں ایک نہ گیلری آگے بڑھا لی تو سارے پھر لائن سے، اور نئے گھر جتنے بنتے ہیں وہ سارے آگے ہی ہو کر بڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بنیاد ڈالی پہلے وہ ان سب کا یعنی جو بعد والے جتنے اس کو دیکھ کے گناہ کر رہے ہیں تو ان سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا، ان کے لیے معافی نہیں ہے، خلاصی نہیں، یہ نہیں کہ وہ کہیں گناہ اس کو مل گیا، انہیں بھی گناہ ہے، لیکن لوگ اس کو روٹین سمجھتے ہیں سر۔ یہ بالکل، یہ دیکھیں یہی تو میں کہتا ہوں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جو فرمایا گیا نا قرآن مدخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ بھی اسلام کے ارکان ہیں، عبادات ہیں، لیکن یہ اس طرح کسی کے مال کو ناحق حقوق العباد، یہ حقوق العباد ہے، اور پھر اپنے تمام معاملات کے اندر پہلے یہ جانچنا کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ دین ضابطہ حیات کا ہی تو مطلب ہے کہ ہر شعبہ حیات میں رہنمائی ہے، تو جو بھی کام کرنا ہے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے شریعت اجازت دے رہی کہ نہیں دے رہی، اگر نہیں دے رہی تو اس کام کو نہ کریں، اور شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ صحیح سر۔ محترم مفتی نورانی صاحب، ایک اور عام پہلو ہے قرض لوگ لیتے ہیں ہمارے یہاں، بعض لوگ دیتے بھی ہیں، اداروں سے بھی قرض لیا جاتا ہے، انسانوں کے آپس کے معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ کاروبار اس بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں اور بہت سارے پہلو تو ہیں، لیکن جو سب سے عام پہلو وہ یہ کہ کسی سے قرض لے کر اس کا قرض حسب وعدہ واپس نہیں کرنا اور بعد میں دینے سے ہی انکار کر دینا، اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، قرض دینا ثواب کا کام ہے، اور پھر اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے اس کو مہلت دینا اس سے بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ صحیح بات ہے، جی۔
اور قرض ٹائم پہ لوٹانا یہ بھی شریعت میں پسندیدہ عمل ہے، اور طاقت و توفیق ہونے کے باوجود قرض واپس نہ لوٹانا اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ ایک تو ہے کہ قرض لیا لیکن پھر وہ تنگ دست ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ وعدہ کیا ہوا جو ٹائم تھا اس پہ نہیں لٹا سکا، تو پھر اس کو شریعت کہتی ہے کہ جس سے آپ نے قرض لیا اس کے پاس جائیں، اچھے انداز میں اپنی مجبوری بتا کے اس سے مزید مہلت لے لیں، اور اگر آپ کے پاس سہولت بھی ہے، آپ ادا بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ قرض روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، شریعت نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، یہاں تک کہ بخاری شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اچھا، قرض واپس نہ کرنا طاقت و توفیق ہونے کے باوجود حضور نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو طاقت و توفیق کے باوجود قرض نہیں دے رہا، واپس نہیں لوٹا رہا، وہ اپنی عزت اس کے لیے حلال کر رہا ہے کہ وہ آ کے باتیں سنائے گا، وہ آ کے باتیں سنائے گا کہ تم میرا حق نہیں دے رہے ہو، اور باتیں سنانا اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا پھر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ قرض جو نہیں دیتے، دیکھیں ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے حضور اس کا جنازہ پڑھیں، حضور اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور حضور کا طریقہ کیا تھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تاکہ حضور اس پر نماز پڑھیں تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا نہیں ہے تو حضور جنازہ پڑھا دیتے، اگر کہا جاتا قرض ہے تو حضور فرماتے کہ خود اس پر نماز پڑھو، میں جا رہا ہوں۔ اگر کوئی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اس کا قرض کا ضامن ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو حضور پھر جنازہ پڑھاتے، یا صاحب قرض کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، حضور پھر جنازہ پڑھاتے۔ اور یہ روایت ہے، دیکھیں اب لوگ قبرستان میں بھی کھڑو کے پوچھتے ہیں کہ اس پہ اگر کسی قرضہ ہے، وارثین پوچھتے ہیں، بالکل بالکل، تو آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں یا معاف کر دیں؟ معاف کر دیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اور کسی کے انتقال کی خبر سنی اور پتہ چلا تو اگر ممکن ہے، اگر ممکنات میں ہے، معاف کر دینا چاہیے، اور اس کا بڑا اجر ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی پھر اس حوالے سے رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب مالی طور پر اسلام میں کچھ وسعت آ گئی تو پھر یہ ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو دنیا سے چلا جائے اور وہ قرض چھوڑ دے تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، اور اگر وہ مال چھوڑ جائے تو اس کا مال ورثاء کے ذمہ ہے، پھر وہ ورثاء ادا کریں گے۔ تو یاد رکھیں قرض لے کے واپس نہ کرنا یہ تو حقوق العباد کا ڈاکہ ہے، جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے کہ حقوق اللہ تو اللہ پاک کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ ہو سکتا ہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا یا وہ شخص کہ جس کا حق ہے وہ ادا کر دیا جائے یا معاف کر دیا تب جا کے حقوق العباد جائیں گے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں قرض لیں لیکن تب لیں جب مجبوری ہو، سخت مجبوری ہو، اور کوشش کریں واپس کریں۔ اور اس حوالے سے اگر ٹائم ہو تو میں ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں کہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص کسی کا قرض اس نے دینا ہے وہ پکا ارادہ کر لے کہ میں اس کا قرض دوں گا، تو پھر اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کو ایسے اسباب عطا فرماتا ہے، ایسی طریقے سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ وہ آسانی سے قرض لوٹا دیتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں اس کا مال تو لے اور میں کھا کے بیٹھ جاؤں، تو حدیث میں آتا ہے پھر اللہ اس کو بھی مٹا دیتا ہے، یعنی تنگ دست کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم نیک نیتی سے یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، اور علماء نے اس حدیث کے تحت بڑے تجربات لکھے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کا قرض دوں، اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور پھر وہ آسانی سے قرض ادا فرماتا ہے۔ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر انسان کی نیت صحیح ہو، نیت صحیح ہو۔ اب نیتی کی نسبت سے محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، یتیم کا مال، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچہ ہے، اس کا مال اسباب ہے، زمینیں ہیں، کوئی جائیداد ہے، تو یتیم کے مال پر قبضہ کر لینا اور وہ وارث کی حق تلفی کر لینا، اس کی بھی تو مذمت کی گئی۔ دیکھیں شاہد بھائی، یتیم کا مال جو ہے اسے غصب کرنا یا یتیم کی زمین پر قبضہ کر لینا یا یتیم کے کسی بھی حق کو تلف کرنا، یہ عام مسلمان کا جو حق تلف کرنا ہے اس سے زیادہ اشد ہے کہ کسی عام مسلمان کا بھی آپ کرتے تو یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن جب آپ نے یتیم کا کیا یہ اور زیادہ جرم ہے، اس کی شناعت اور قباحت تو اور بڑھ کر یتیم کی اگر ہے تو۔ اچھا سر، آپ کی اجازت سے ایک وقفے میں چلے آتے ہیں، پھر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन कराम, रोशनी सबके लिए और रोशनी सबके लिए में आज हम हक़ तलफ़ी के मौजू पर बात कर रहे हैं। हक़ तलफ़ी का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा इसलिए कि चाहे इंसान हों, चाहे जमादात हों, चाहे नबातात हों, चाहे जानवर हों, जिसका जो हक़ है हुकूकुल इबाद की निस्बत से बात हो रही है, जिसका जो हक़ है वो हमें आपको अदा करना है। हम अपने मामलात में जहाँ लोगों की हक़ तलफ़ियाँ शुरू करते हैं वहाँ अल्लाह ताला जो है वो भी अपनी कुदरत की बुनियाद पर हमें दुनिया में भी सज़ा देता है। और इसके बाद की जो वईदें हैं वो हम जान रहे हैं। तो ज़िंदगी के मामलात को सही कर लेने के लिए, अपनी नीयतों को सही कर लेने के लिए और अपने मामलात को सही कर लेने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं ताकि हम मुफ्तियान कराम से रहनुमाई हासिल कर सकें। ये कुरान हकीम में भी बेशतर जगहों पर इरशाद फरमाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई जगह नसीहत फरमाई है कि यतीम का माल ना खाओ। हमने सवाल यही किया कि यतीम का माल बाज़ लोग जो है वो गस्ब कर जाते हैं, फिर वारिस की जो विरासत है किसी का, उसका हक़ जो है वो हक़ तलफ़ी हो जाती है। क्या है काम? देखिए शायद भाई, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आम मुसलमान का हक़ तलफ़ करना भी गुनाह है, जुर्म है, लेकिन यतीम का माल, यतीम का हक़ तलफ़ करना, यतीम के माल पर कब्ज़ा करना, ये तो और ज़्यादा कबीह है। और इसके लिए तो बतौर ख़ास वईद इरशाद फरमाई गई है कुरान मजीद फुरक़ान में। जहाँ इसकी मदम्मत फरमाई, जहाँ से रोका गया, वहाँ आगे जो इसकी वईद फरमाई, फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, कि बेशक वो लोग जो यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं। यानी यतीम का माल खाने को गोया आग खाने से ताबीर किया जा रहा है, तशबीह दी जा रही है कि जो यतीम का माल खा रहे हैं गोया अपने पेट में आग भर रहे हैं। फिर आगे फरमाया वो अनकरीब भड़कती हुई आग में जाएंगे, दोज़ख की आग। अब ये देखें, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में वईद हो रही है, यानी ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। और ये वईद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है और कुरान में इरशाद फरमा रहा है, यानी जिसके सबूत में कोई मसला नहीं। कोई रिवायत होती तो कोई कहता शायद ज़ईफ़ रिवायत हो, पता नहीं रिवायत ज़ईफ़ है या दुरुस्त है, सही है, हसन है। कुरान है जो सारे का सारा कतई सबूत है, जिसके सबूत में किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं, कोई ज़ोफ नहीं। और फिर मुसन्नद हदीस भी हैं, हदीस तो हैं ही हैं, लेकिन मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान में जब एक बात आ गई ना, तो अब तो यानी यहाँ तो बंदा कोई अपने एक तिफल तसल्ली कहते हैं ना, कोई हो सकता था हदीस में होता तो कोई अपने झूठी तसल्ली देता अपने दिल को कि पता नहीं हदीस, जबकि उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन बंदा अपने नफ्स के मामले में जरा वो होता है ना, तो उसको थोड़ा सोचता है, बाद वक़्त कहता है शैतान बहकावे देता है, नफ्स भी बहकाता है। लेकिन ये तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये वईद ऐसी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, तो जो लोग यतीम का माल ना हक खाते हैं वो इससे इबरत हासिल करें। और एक सही जगह पे है बिल्कुल। और आप ये देखें कि यतीम का माल ना हक खाना, जुल्मन खाना जो है, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी नीयत हो जुल्म करने की तो ही जुल्म हो। बाज़ औक़ात लोग अपनी कम इल्मी की वजह से यतीम का माल जुल्मन खा रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। माल खाना ही जुल्म है यतीम का। जैसे मिसाल के तौर पर कि जैसे इंतकाल हुआ और अब पीछे जो यतीम है, यतीम वारिस हैं, उनका हक शामिल हो गया, तो विरासत तकसीम करने से पहले अगर आप तीजा करते हैं, चाहे 40वां करें, अगर उस मैयत के माल में से कर रहे हैं तो ये आप जायज़ नहीं कर रहे। अच्छा। क्योंकि उसमें यतीमों का हक शामिल था। अब यतीमों, और वो नाबालिग यतीम होता है, नाबालिग, और नाबालिग तो इजाज़त देने का भी मुख्तार नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो तीजा होगा या 40वां होगा, अगर आपने ये करना है, तदफीन के जो अखराजात, जो तदफीन के बाद, तदफीन के तो माल से किए जा सकते हैं। ये जो तीजा 40वां वगैरह इसाले सवाब की जो महफिलें होती हैं ना, इसाले सवाब करना तो जायज़ है, लेकिन मैयत के माल से तभी कर सकते हैं जबकि तमाम वरसा इजाज़त दे रहे हों। और अगर बीच में यतीम है तो फिर तो इजाज़त भी नहीं ले सकते, इसलिए कि यतीम नाबालिग होता है शरन, नाबालिग ही यतीम है। बालिग हो गया तो अब उस पर शरई तौर पर यतीम का इतलाक नहीं होता, और उसमें लोग कह देते हैं, लेकिन शरन नहीं है। तो नाबालिग तो इजाज़त देने का हक भी नहीं रखता शरई तौर पर कि वो आपको इजाज़त दे सके कि ठीक है आप ले लें। तो इसलिए अगर कोई यतीम है तो फिर आपने जो भी इसाले सवाब की महफिल करनी है या कोई ख़त्म कुरान करना है तो उसके जो अखराजात हैं वो आप मैयत के पैसों से ना करें, वो खुद जैसे खाना कोई दे देता है तो ऐसी जो अखराजात हैं ख़त्म कुरान वगैरह के वो भी खुद उठाएं तो ठीक है। अब ये देखें, ये वो बात है कि लोगों की तरफ तवज्जो भी नहीं होती, करते हैं और इसे जुल्म नहीं समझ रहे होते, करते हैं और इसे जो यतीम का माल खाना नहीं समझ रहे होते, हालांकि ये भी यतीम का माल खाना है, ये भी बगैर इजाज़त अखराजात बाकी भी नहीं करेंगे आप, वो तो है। लेकिन देखें, वरसा अगर बालिग हो ना सारे, तो वो
یہ اجازت تو بہرحال دے سکتے ہیں اپنے اس میں سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یتیم تو اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا یتیم کا مال کسی بھی مد میں اس کی بغیر اجازت آپ خرچ نہیں کر سکتے، نہیں صرف کر سکتے۔ یتیم تو خیر اجازت دینا کہیں مختار نہیں ہے، تو یتیم کے مال سے تو آپ کوئی خرچہ اس طرح کا نہیں کریں گے۔ جب وہ بڑا ہو جائے تو آپ اس کا مال، باقی یتیم کی ایک الگ بات ہے کہ وسیع کا ایک تصور ہے، یتیم کی جو ماں ہے یا اور جو اس کا گارجین ہے، سرپرست ہے، وہ وکیل ہوتا ہے، وہ بطور وکیل اس کے مال کی حفاظت کرے گا، وہ ایک الگ تفصیلی احکام ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ اب آ جائیے ایک اور دوسرا پہلو جو وراثت والی بات آئی، وراثت میں کہ ایک اور بڑا ٹریجک پہلو یہ ہے کہ بہنوں کو وراثت سے لوگ محروم کر دیتے ہیں، اور اسے بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بہن اب وراثت کا مطالبہ کر لے تو سمجھتے ہیں جیسے اس نے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے، حالانکہ وہ اس کا جائز حق ہے، شرعی حق ہے۔ اگر اس نے مطالبہ کیا ہے وراثت کا باپ کے انتقال کے بعد یا ماں کے انتقال کے بعد، اگر وہ اپنی وراثت کا مطالبہ کر رہی ہے، بالکل جائز حق اپنا مانگ رہی ہے، وہ حق اس کا دینا آپ پر لازم ہے، اور اس پر اسے برا کہنا تو درکنار، دل میں برا سمجھنا بھی درست نہیں۔ اگر آپ اسے دل میں اس بات برا سمجھیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اور یہاں تو آپ بہنوں کو حق دے نہیں رہے، اور بہن مانگ، یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اسے مانگنا نہیں چاہیے، آپ کو خود اسے دینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو شادی پہ اخراجات کیے تھے نا وہ ہو گئے، جبکہ لڑکے کی شادی پہ بھی ہوتے ہیں۔ بالکل اس طرح آپ جو ہے وہ چور دروازے نہ نکالیں، چور دروازے نہیں نکالے جا سکتے، جو جس کا حق ہے اسے آپ نے دینا ہے۔ وراثت تقسیم کرنا ضروری ہے، جبکہ وہ عادی وراثت کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کرنا ضروری ہے۔ وراثت میں جس طرح بچوں لڑکوں کا حصہ ہے، اسی طرح لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، وہ حصہ آپ دیں گے، بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ حصہ بہنوں کو آپ کو دینا پڑے گا، دینا چاہیے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب وراثت وہ بہن سے ہم معاف کروا لیں گے، تو بہن معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، جو حق ارث ہے یہ شرعاً جبری ہے، یعنی یہ کمپلسری ہے، یہ حق ارث جو ہے یہ آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے۔ کوئی وارث یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا حق نہیں لے رہا، معاف کر رہا ہوں۔ بڑا اہم پہلو ہے سر، معاف نہیں کر سکتا کوئی بھی، نہ مرد معاف کر سکتا ہے، نہ عورت معاف کر سکتی ہے، نہ لڑکا معاف کر سکتا ہے، نہ لڑکی معاف کر سکتی ہے۔ لینے کے بعد آپ کو واپس کر دے، اب اس کی مرضی ہے۔ یا ایک دوسری صورت ہے جو تخارج کی صورت کہلاتی ہے، کہ کوئی وارث صلح کر لے، یعنی وہ کہے کہ بھئی مجھے فلاں چیز دے دو، باقی حصہ اپنا حصے سے وڈرا کرتا ہوں یا وڈرا کرتی ہوں، کچھ لے لے اور باقی دے دے۔ اسے کہا جاتا ہے تخارج بھی کہتے ہیں، اور جو ہے اسے صلح بھی کہتے ہیں۔ صلح نے لے جو ہے وہ بدلے صلح لے لے اور اس پر چھوڑ دے، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کہیں کچھ لے بھی نہ وراثت میں سے حصہ لے اور بھی کچھ نہ لے۔ بعض جگہ جبرن بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ وڈرا کرا لیتے ہیں، جبرن وڈرا کرانا بھی جائز نہیں، کسی کی رضامندی، وہ بھی جو ہے وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں داخل ہے، کہ آپ زبردستی کسی سے اس طرح معاف کروائیں، یہ بھی باطل ہی ہے، زبردستی نہیں معاف کرا سکتے۔ ہاں آپ نے کسی کو ویسے کہا اور اس نے خود ہی خوش دلی سے معاف کر دیا لینے کے بعد، دونوں آپ نے صورتیں بتائی، یا جو کوئی چیز لے کر وڈرا کیا اس طرح۔ ادروائز کچھ لیے بغیر، کچھ بھی لیے دیے بغیر وڈرا کرنے کی وارث کو اجازت نہیں ہے، وارث نہیں کر سکتا، نہ لڑکا کر سکتا ہے نہ لڑکی کر سکتی ہے۔ وارثین میں سے کوئی ایک سارے فیصلے نہیں کر سکتا، جی سارے جو دین نے فیصلے تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ اپنا حصہ بھی وہ ساکت نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے نا کوئی کہے کہ بھئی میرا حصہ ہے ٹھیک ہے میں نہیں لے رہا، نہیں، یا تو میں لوں، اور اگر نہیں لے رہا تو میں کہہ رہا ہوں فلاں چیز مجھے دے دو ایک، اور باقی سے میں سر آپ کی اجازت سے میں مفتی صاحب کو بھی گفتگو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ محترم مفتی نورانی صاحب، ایک تو دور ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، جہاں انہوں نے بہت سارے جو ہے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، بتایا ہے کہ کسی بھی ریاست میں، کسی بھی مملکت میں، کسی بھی معاشرت میں، کسی بھی سماج میں معاملات کس طرح سے ہوتے ہیں، ادارے بنا کے دکھائے، اور ان اداروں کے تحت جو ہے لوگوں کو فلاحی مملکت کے طور پہ، فلاحی ریاست کے طور پر لوگوں کو جو ہے ان کے حقوق دیے، حقوق کا تعین بھی فرمایا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو معاملات ہمیں ویسے نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں کوتاہیاں کرتے ہیں، اور وہ کوتاہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، روایتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ اگر ہمیں اختیار مل جائے تو ناجائز استعمال شروع کر دیتے ہیں، ہم ڈیوٹی بھی اپنی، شاید ہم میں سے، ہم کا مطلب سب نہیں، ڈیوٹی بھی پوری طرح سے انجام نہیں دے رہے ہوتے ہیں بعض جگہ، اور پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم سرکاری املاک پر قبضہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ساری بھی تو حق تلفیاں ہیں۔ جی بالکل، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اختیار ملنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو کما حق کو اس ذمہ داری کو ادا کرے، کرے، اور جو نہیں ادا کر گیا
اس کے لیے پھر اللہ پاک معاف کر دے تو اور بات ہے، ورنہ بہت مسائل ہیں. ہمارے ہاں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مالک ہی میں ہوں. اور اگر اختیار مل جائے تو آج کل کے لوگوں کو جو اختیار مل جائے ان کی آکڑ اور تکبر سے تو فرعون بھی شرمائے. گردنوں میں سریے پڑ جاتے ہیں. جی اس حوالے سے میں دو باتیں آقا علیہ السلام کی طرف سے جو رہنمائی صاحب اختیار لوگوں کو دی گئی ہے اس پر میں عرض کروں گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے. یعنی جس کو جو اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، وہ اس لیے نہیں ملتا کہ وہ سریا گردن میں ڈال کے لوگوں کو خادم بنا کے اپنا وہ بیٹھ جائے مخدوم بن کے. ایک تو سر یہ وہ والا لیول ہے. جی ایک لیول یہ ہے کہ کسی کو سرکاری منصب میں بھی کچھ اختیارات مل جائیں جی تو اس کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، کوئی ناجائز جو ہے وہ ان اختیارات کا استعمال شروع کر دیتا ہے، جس میں وہ جو رشوت سفارش والے معاملات ہیں وہ بھی حق تلفیاں ہی ہیں نا، وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں سر. بالکل معاشرتی اعتبار اور اس حوالے سے بھی میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی رہنمائی، حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو جو ہے نا زکوٰۃ کے لیے عامل مقرر کیا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے. زکوٰۃ لے کے جب وہ آئے تو انہوں نے عرض کی کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیے دیے ہیں، گفٹ دیے ہیں، تحفے دیے ہیں. حضور نے پوچھا کہ جب تم اس عہدے پہ نہیں تھے تب بھی ملتے تھے؟ عرض کی نہیں تب تو نہیں ملتے تھے. فرمائے پھر یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ بیت المال کے ہیں، یہ قوم کے ہیں. تو اس سے رہنمائی آپ لے سکتے ہیں کہ جب اختیار دیا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور کتنا اختیار دیا گیا ہے. تو صاحب اختیار کو تو تحفے جو اختیار کی وجہ سے مل رہے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ سرکاری املاک پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے. اس حوالے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے عرض کی کہ مجھے میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، گھر میں کبھی کوئی میٹھا بنائے. یعنی اس دور میں میٹھا جو ہے نا بہت مہنگی ڈش سمجھی جاتی تھی اور بڑی مشکل سے بنتی تھی. تو عرض کی کہ مجھے میٹھا کھانے کا دل. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں. تو زوجہ نے کیا کیا، جو روزانہ کا خرچہ ملتا تھا تھوڑا تھوڑا بچت کر کے جمع کرتی رہیں. جب دیکھا بھی اتنا ہو گیا ہے کہ اب میں میٹھا بنا سکتی ہوں تو انہوں نے میٹھا بنایا. جب میٹھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ حیران ہو بھی یہ میٹھا کہاں سے آ گیا. تو زوجہ نے عرض کی کہ میں نے ہمیں جو روز کے اخراجات ملتے تھے بیت المال سے اس سے تھوڑا تھوڑا میں نے بچت کر کے جمع کر کے یہ میٹھا بنایا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا ارشاد فرمایا، پوری امت کے لیے رہنمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے وہ جو تھوڑا تھوڑا بچت ہو رہا تھا وہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھا تو آپ نے بیت المال سے اتنا جو ہے نا کم کرا دیا اپنا جو خرچہ. کیا بات ہے. وقفے پہ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور پھر یہی جو دلوں کو سکون پہنچانے والی اور تربیت کرنے والی باتیں ہیں نا، یہ باتیں سنتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں. حق تلفی کے موضوع پر روشنی سب کے لیے میں آج مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا. وقت بڑا کم ہے، باتیں بہت ساری پوچھنا چاہتا ہوں. سر ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ بعض معاملات میں جو ہے آپ اپنے فرائض منصبی پوری طرح ادا نہیں کرتے. مثال کے طور پر ڈیوٹی بھی پوری طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ حق تلفی ہے؟ جی یہ بہت بڑی حق تلفی ہے اور آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک سیلری لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، ہم نے ایک وقت کا معاہدہ کیا ہوا کہ فلاں چاہے وہ سرکاری ہے یا نجی ہے، جی فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک یہ وقت آپ کا ہے تو وقت ان کا ہے اور وہ وقت جس ڈیوٹی کے لیے جس کام کے لیے ہمیں دیا گیا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. جو ادا نہیں کر رہا، جو کوتاہی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، جان بوجھ کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور حضرت موبائل چلا رہے ہیں یا اس طرح کی جو دوسری صورتیں ہیں، یہ بالکل حق تلفی ہے اور حقوق العباد میں سے ہے. یہ بھی جس طرح حقوق العباد دوسرے مالی طور پر ہڑپ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے عذاب کا اور سزا کا مستحق ہے، اسی طرح جو ڈیوٹی صحیح ادا نہیں کرتا ہے وہ بھی سزا اور عذاب کا مستحق ہے. اس لیے ہمیں ان سارے معاملات پہ توجہ کرنی چاہیے. ہمارا معاشرہ تب ترقی کرے گا جب ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور اپنی ڈیوٹیاں اور ذمہ داری جو ہیں ذمہ داریاں وہ احسن طریقے سے نبھائیں گے. ماشاءاللہ. اور سر اگر زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں اور احکامات الہی کو بھی ہم سامنے رکھیں تو ہمیں وہی جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ مکمل زندگی کے حوالے سے احکامات اور راستے مل جاتے ہیں. بہت سارے پہلو ہیں جن کو میں یکمشت آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر کسی کو مشورہ دینا اور مشورے میں اگر غلط مشورہ دے دیا، کیا یہ حق تلفی ہے؟ اگر کوئی راستہ پوچھے تو اس کو غلط راستہ بتا دینا، کیا یہ حق تلفی ہے؟ اور سب سے اہم بات ہے اولاد کی تربیت. اگر اولاد کی تربیت میں بھی والدین یا جو گارجنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں
कोताही कर जाते हैं और सही तरबियत नहीं करते हैं, तो क्या ये भी औलाद की हक तलफी है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्यूट हक तलफियाँ हैं। ये तीनों बातें जो आपने कही, ये सारी की सारी हक तलफियाँ हैं। और जो पहली बात आपने मशवरे वाली की, मशवरे के बारे में तो बाकायदा हदीस मुबारक है। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्तशारु मुअतमनुन, कि जिससे मशवरा मांगा जाए तो वो अमीन है, अमानतदार है। यानी गोया उसे कोई अमानत सुपुर्द की गई है, तो जिस तरह अमानत सुपुर्द की जाए तो उसे दुरुस्त अंदाज में अदा करना होता है, वापस करना होता है। ऐसी जिससे मशवरा मांगा जाए तो वो भी दयानतदारी के साथ दुरुस्त मशवरा दे, गलत मशवरा देना जायज़ नहीं। और बल्कि ये मशवरे वाली तो वो सूरत है कि इस सूरत में शरीयत गीबत भी जायज़ कर देती है। अच्छा। अगर किसी ने रिश्ता करना है कहीं पर और किसी से मशवरा किया, अब मशवरा जिससे मशवरा किया जा रहा है वो उसका वो ऐब, बुराई है, उसकी वो बुराई, वो खामी बता सकता है जो खामी जो है रिश्ते में खलल का बायस बनती हो। लेकिन इसमें ये मलूज रहा है कि सिर्फ उतनी ही खामी बताई जा सकती है जो उससे मुताल्लिक है, दीगर रिश्ते मुताल्लिक। इसी तरह अगर कोई किसी के साथ कारोबार करना चाहता है, पार्टनरशिप, शराकत दारी पे, इसके अंदर अगर कोई किसी से मशवरा करता है तो उतनी खामी, उतना ऐब बयान किया जा सकता है कि जो कारोबारी शराकत पे असरअंदाज होता है, जिसमें मामलात खराब होते हैं, दीगर खामियां नहीं बता सकते। इसी तरह अगर किसी से रास्ता पूछा, रास्ते के अंदर भी, और बाद औक़ात लोग जानबूझ के गलत रास्ता बता के जो है वो हंसते हैं पीछे, प्रैंक, तो ये इस तरह का प्रैंक ये भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, ये भी गुनाह है। की तरबियत, और औलाद की तरबियत तो बाकायदा फरमाया कि तुम में से हर एक उसके मातहत लोग हैं, रियाया है, और तुम में से अला कुल्लुकुम मसूलन अन रइयती, और तुम में से हर बंदा अपनी रियाया के बारे में मसूल है, पूछा जाएगा। तो जो औलाद है ये भी बंदे की रियाया है। औलाद का जो अमल है, औलाद का अमल जो अच्छा अमल आपके लिए जो है वो मग़फ़िरत का बायस है, आपके लिए ज़ख़ीरा नजात बनता है और ज़ख़ीरा आखिरत बनता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आपका की, और बहुत नवाजिश सर नूरानी साहब आपकी भी। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हम ख्वाब देखते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया हसीन हो जाए, और दुनिया उसी वक्त हसीन होगी कि जब हमारे अमल में ये हुस्न नज़र आएगा, जो हुस्न अल्लाह ताला ने हमारी ज़ात के अंदर वदियत कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को हमारे सामने आईना बनाकर पेश कर दिया है। तो दुनिया को हसीन बनाने के लिए अपने अंदर का हुस्न तलाश कीजिए। शाहिद मसरूर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।